اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تنویر حسین، جو کہ UMT میں اس وقت تعلیمی فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور انٹرویو دیا۔ آج ہم ان سے نوجوانوں کے تعلیمی کیریئر کے حوالے سے اور ہمارے موجودہ تعلیمی نظام کے حوالے سے کچھ سوالات کریں گے انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام کفایت صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے موقع دیا، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے جو تعلیمی کیریئر ہے اس پہ بات کرنے کے حوالے سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس قسم کے جو ایشوز ہیں ضرور ہائی لائٹ ہونے چاہیے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ میڈیا، وہ سوشل میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا میں ہوں، وہ سیاست کے راؤنڈ اباؤٹ ہی گھومتا ہے، اور 80% ہماری 70% جو کوریج ہے وہ سیاست ہی لے جاتی ہے، اور جو ہمارے میجر ایشوز ہیں، جو ہماری نیشن بلڈنگ کے حوالے سے ایشوز ہیں، وہ کہیں مطلب ہم بیک یا پس سے پوچھ ڈال لیتے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ موضوع اس موضوع کا انتخاب کیا اور مجھے اس پہ بولنے کا موقع دیا۔ سر جی آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے سر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے جو آپ پروفیشنل کیریئر ہے آپ کا، اس حوالے سے تعارف کروا دیں کہ آپ نے کس یونیورسٹی میں اور کتنے عرصے تک پڑھا ہے۔ کفایت صاحب، جہاں تک پروفیشنل کیریئر کا تعلق ہے تو الحمدللہ 2006 سے آنورڈ میں مختلف انسٹیٹیوشنز سے منسلک رہا ہوں، اور 2007 میں نے گورنمنٹ کالج سہیوال سے سٹارٹ کیا تھا۔ اس سے پہلے 1 سال میں ایز اے پبلک ریلیشن آفیسر ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ میں کام کر چکا تھا۔ اس کے بعد پھر کیونکہ میں بیسیکلی ملتان سے بلانگ کرتا ہوں، تو سہیوال میں اسٹے کرنا تھوڑا سا میرے لیے ٹف تھا، تو میں نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں MPhil کا ایڈمیشن لیا، اور وہاں پہ میں نے باقاعدہ طور پہ وزٹنگ پہ پڑھانا سٹارٹ کیا۔ 2012 تک وہاں پہ کنٹینیو رہا یہ سلسلہ۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج لیاقت پور میں بھی میں نے تعلیمی جو فرائض ہیں وہ سر انجام دیے۔ پھر مین وائل 2012 میں ہی میں نے جوائن کیا بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی، اور 2017 تک آنورڈ کوئی 5 ایئرس کا جو عرصہ ہے وہاں پہ ایز اے کوآرڈینیٹر اور ٹیچر میں وہاں پہ سرو کرتا رہا ہوں۔ اور 2017 میں میرا PhD ہوا میڈیا اسٹڈیز میں، اور بیسیکلی جو میری اسپیشلائزیشن ہے وہ جو آپ کا جو ٹاپک ہے اس سے بڑی میچ کرتی ہے۔ پتہ نہیں آپ نے پروفائل دیکھی، اس کو دیکھ کر آپ نے انتخاب کیا یا ویسے ایز اے ٹیچر آپ نے اس قابل سمجھا، وہ بیسیکلی ڈیولپمنٹ جرنلزم ہے جو PhD کا میری اسپیشلائزیشن ہے۔ تو ڈیولپمنٹ جرنلزم اس قسم کے ہی ایشوز کو فوکس کرتی ہے، اور اس میں مطلب وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں، ان کے کوریج کے حوالے سے بات کرتی ہے۔ خیر 2017 کے اینڈ پہ دسمبر 2017 میں نے لاہور لیڈز یونیورسٹی لاہور جوائن کیا تھا، پھر کچھ عرصہ وہاں پہ سرو کیا۔ دین آئی موو ٹو لاہور گیرزن یونیورسٹی، اینڈ آفٹر دیٹ آئی جوائن یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز ان 2019 دسمبر 2019۔ اینڈ الحمدللہ وہ جو تعلیمی کیریئر کی آپ نے بات کی کہ 11-12 سال کا ایک شارٹ اسپیم ہے، جس میں کوشش کی ہے کہ اپنے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوٹی ہے اس کو پراپر طریقے سے سر انجام دیا جائے، اور جتنی بہتر طریقے سے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کی جا سکے وہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سر بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ کا سر انٹروڈکشن تو آپ ایک بالکل جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ حقیقت میں آپ کو پروفیشنل کہا جا سکتا ہے۔ سر اس جو اتنا لمبا عرصہ ہے جو آپ نے تعلیمی کیریئر کے ساتھ اور نوجوانوں کو پڑھانے کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے نظام تعلیم میں مسنگ ہیں جن کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا جی، ظاہر ہے وہ آپ نے کچھ مسنگ چیزوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے، تو آپ نے مجھے کہا کہ سر آپ کو پروفیشنل کہا جا سکتا ہے۔ انفارچونیٹلی میں وہ پروفیشنل تو شاید ہوں، لیکن وہ جو میرا ایک درجہ ہے یا جس درجے پہ مجھے فائز ہونا چاہیے ایک استاد کا درجہ، شاید وہ ہم انفارچونیٹلی لیک کر رہے ہیں۔ اور یہ سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں پروفیشنلزم کے چکر میں ہم نے بیسک وہ جو استاد کا جو کام تھا وہ ہم نے مس کر دیا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی ہم اس حد تک تو اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کا سبجیکٹ کون سا ہے، آپ نے کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے، وہ جو اس کے بیسک پرابلمز ہیں جو اس کی فیملی سے ریلیٹ کرتے ہیں، جو اس کے بیک گراؤنڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں، وہ ہم مس کرتے ہیں۔ اور جب ہم وہ مس کرتے ہیں تو پھر وہ تعلیمی کیریئر پہ تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں نا،
تو وہ جب ہم اس کی بیسک چیزیں, اس کے بیسک ایشوز مس کرتے ہیں تو بچہ جو ہے انفارچونیٹلی ہم پراپر طریقے سے لے کر نہیں چل پاتے, اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ ڈی ٹریک ہوتا ہے اور ڈفرینٹ فیلڈس, ایسی فیلڈس جوائن کرتا ہے, یا یوں سمجھیں کہ وہ پراپر ہماری سمپتی اس کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے, صرف پروفیشنلزم ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے ہم سے وہ تمام باتیں جو اس کو ایک ایز اے فادر شیئر کرنی چاہیے ہم سے, وہ انفارچونیٹلی نہیں کر پاتا, جس کی وجہ سے آج ہم جنریشن گیپ کی بھی بات کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں اور بھی لیگ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں وہ اساتذہ بنے, پروفیشنل نہ بنے, تو ہم بہت ساری چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں. باقی ڈیفینیٹلی بہت ساری خوبیاں بھی ہیں موجودہ نظام تعلیم کی, خامیاں بھی ہیں. جب ہم خوبیوں کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک ریگولیرٹی کی فضا ہے, خاص طور پہ سیمیسٹر سسٹم آنے کے بعد بہت سارے کورسز ہمیں پڑھائے جاتے ہیں, ایک بلک ہے جو پڑھایا جاتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ جو بلک ہے وہ تھوڑی تھوڑی وہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی جیک آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر آف نن, تو ایسی سچویشن میں وہ جو ہمارے بچے یہاں سے نکلتے ہیں وہ اسپیشلائز نہیں ہوتے. انفارچونیٹلی وہ جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ خاص طور پہ اس حوالے سے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بچوں کو پروفیشنلزم کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک استاد اور شاگرد کا جو ایک فیلنگز ہیں یا وہ جو درجہ تھا اس کو دوبارہ سے ہمیں, اور خاص طور پہ ہماری جو تعلیمات ہیں, اسلامی ویلیوز ہیں, ان کو دوبارہ سے ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے, اور اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس خامی کو دور کر سکتے ہیں. سر آپ نے ابھی جو بات کی ہے کہ گیپ ہے نوجوانوں میں موجود, اور نوجوان اور طلباء میں جو سیکھنے کے حوالے سے گیپ آ جاتا ہے, سر اس کو دور کس طریقے سے کیا جاتا ہے, اور اس کی آپ ریشو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوانوں میں کس حد تک پایا جاتا ہے اور کیوں پایا جاتا ہے؟ دیکھیں ریشو تو شاید پرسنٹیج میں ایز سچ نہ ہم وہ ایکسپلین کر سکیں کہ جی کتنی پرسنٹیج تک, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ میجورٹی میں ایسا ہی ہے. بچے مس فٹ ہیں اور بچے انسرٹینٹی کا شکار ہیں, بچے مختلف فیلڈس کا سلیکشن کرتے ہیں, بٹ وہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جو فیلڈ میں نے سلیکٹ کیا ہے اس کے فردر مجھے بینیفٹس یا نقصانات کیا ہونے والے ہیں. اس میں شاید کچھ پیرنٹس کا بھی عمل دخل ہے کہ پیرنٹس جو ہیں اپنی مرضی مسلط ان پہ کرنا چاہتے ہیں. باقی ٹیکنیکل چیزوں کی آپ نے بات کی ہے, تو ٹیکنیکل چیزوں کو ٹیکنیکل وے میں ہی ہم بہتر کر سکتے ہیں. ہم مختلف انسٹیٹیوشن میں, خاص طور پہ کیونکہ میں میڈیا کا استاد ہوں, تو میں دیکھتا ہوں بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں میڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, لیک کرتی ہیں. تو وہ فیسلٹیز لانے کی ضرورت ہے, وہ لیبس جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے, اسٹوڈنٹس کو ٹیکنیکلی اور فیلڈس کے مطابق تیار کرنے کی ضرورت ہے, جو ہماری فیلڈ کی ریکوائرمنٹ ہیں اس کے مطابق. اور جو خاص طور پہ جو پروفیشنلز ہیں, ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں, مختلف اینالسٹ ہیں, ان کو ہم گاہے بگاہے اپنی یونیورسٹیز میں موقع دیں, اور ان کو چھوت سمجھنے کی بجائے جو انفارچونیٹلی جو مختلف انسٹیٹیوشن میں خاص طور پہ پبلک سیکٹر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آئیں گے تو ہمارے بچوں کو بگاڑیں گے, شاید کچھ حقائق سامنے رکھ جائیں گے تو ہماری ویکنیسز سامنے آئیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ویکنیسز ہماری سامنے آئیں گی تو ہم ان سے ٹیکل کر سکتے ہیں. لہٰذا جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں یا جو پروفیشنل ٹیکنیکل لوگ ہیں, ان کو گاہے بگاہے ہمیں اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں موقع دے کر اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کروانی چاہیے, اور فیلڈ کے مطابق, مارکیٹ کے مطابق پروڈکٹ جو ہے وہ ہمیں تیار کرنی چاہیے. اچھا سر, نوجوانوں میں جس طرح آپ نے کنفیوژن کی بھی بات کی, کنفیوژن بھی نوجوانوں میں پائی جا رہی ہے, طلباء میں بہت زیادہ کنفیوژن پائی جا رہی ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ کے نزدیک سر اس کا راہ حل کیا ہے, اور اس کے بنیادی اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں بنیادی اسباب میں تو شاید ہم اسباب سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ بنیادی اسباب میں تو شاید پراپر پلاننگ کا نہ ہونا ہے. کہ ہم جب بھی کوئی فیلڈ کا انتخاب کرنے لگتے ہیں تو ہم وہ پراپر پلاننگ کی بجائے بس سڈن ٹو آل دا وے جو ہمیں آ گیا, بس ہم نے وہ ایڈمیشن لے لیا, بس ایڈمیشن لینا ہے. مقصد کیا ہے؟ ایڈمیشن لینا. تو جب مقصد ایڈمیشن لینا ہے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ فردر آنے والے وقت میں اس ایڈمیشن یا اس ڈگری کا مجھے کیا بینیفٹ ہونا ہے, تو انفارچونیٹلی پھر میں وہ جو ریزلٹس ہیں وہ لے نہیں پاتا. تو جب وہ فائنل سٹیج پہ میں ہوتا ہوں اور میرے 4 سال یا 6 سال میں اس پہ لگا چکا ہوں, تو پھر کنفیوژن ہی ہونی ہے کہ یار اب میں کیا کروں گا. اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ پلاننگ کے ساتھ آئیں, آپ ایک اپنا گول سیٹ کریں, اپنے آبجیکٹیوز بنائیں, مقاصد ہونے چاہیے کسی بھی چیز کو کرنے کے, اور جب آپ یہ کر کے کسی میدان میں اتریں گے, اور کمٹمنٹ بنیادی چیز ہے. کمٹمنٹ جب تک نہیں ہے ہارڈ ورک بھی ویسٹ میں ہے. تو کمٹمنٹ اور آبجیکٹیوز آپ گول سامنے رکھیں, سیٹ کریں, تو میرا خیال ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کنفیوژن میں ہوں. پھر ہمارا ایک ٹارگٹ ہے کہ آئی ہیو ٹو اچیو دس.
سو بہت سارے اسٹوڈنٹس آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جو باقاعدہ طور پہ شاید تھوڑی ایفرٹ کے ساتھ بہت اعلیٰ مقامات پر پہنچے ہیں. اور خاص طور پہ اگر جاب اپرچونیٹیز کی بات کریں اور CSS میں کمپٹیٹیو ایگزامز جو ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیچلرس کے بعد اب یہاں پہ PhD لوگ بھی MPhil لوگ بھی ان کو جاب کے مسائل ہیں, بٹ جو کمیٹڈ لوگ ہیں, یہ جو پلانڈ لوگ ہیں, جو آلریڈی اپنی ایک فیلڈ سیٹ کر کے اپنے گول متعین کر کے نکلتے ہیں, تو وہ بیچلرس کے بعد ہی وہ تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی CSS کے ایگزامز اور کمپٹیٹیو ایگزامز میں کمپیٹ کر کے اور وہ بہت سارے اہم عہدوں پہ اس وقت فائز ہیں اور چلا رہے ہیں. سو ضرورت یہ ہے کہ ہمیں باقاعدہ آبجیکٹیو سیٹ کرنے ہیں, ہمیں گول سیٹ کرنے ہیں, اور اس میں میری والدین سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس قابل سمجھنا چاہیے کہ دے ہیو دیئر اون اوپینین, اور اس کو ویلیو دینی چاہیے. جو میرا انٹرسٹ ہے, میرے انٹرسٹ کے مطابق آپ جانے دیں, بجائے اس کے کہ آپ مجھ پہ مسلط کریں کہ جی میں تو, آپ نے تو انجینئر بننا ہے, آپ نے تو ڈاکٹر بننا ہے. ایک بچہ ڈاکٹر بننے کی خواہش ہی نہیں رکھتا اور آپ اس کو انجینئر جو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے پھر کنفیوژن ہی کریٹ ہوگی. تو سر طلباء میں ایک تو کنفیوژن تو یہ کریٹ ہو جاتی ہے, بعض اوقات والدین ٹھونس دیتے ہیں, بعض اوقات کچھ معاشرے کے مختلف ایسے فیکٹرز ہیں جو نوجوان کو کسی ایک فیلڈ پر جانے کے لیے, کسی ایک فیلڈ میں اسٹڈی کے لیے مجبور کرتے ہیں جس میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتا. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جب وہ آ گیا ہے تو اس کے بعد, آنے کے بعد اس کو کریٹیو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر کریٹیو ہونا چاہیے تو کون سے عناصر ہیں جو اس کے اندر کریٹیوٹی پیدا کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو وہ آیا کہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریٹیوٹی اس کے اندر پیدا کرے, یا نوجوان کی اس میں ذمہ داری ہے کہ وہ خود اس جانب غور کرے کہ جو اپنے اس نے اسٹیپ لے لیا اس جانب اسے اب بڑھنا ہے اور وہ خوب طریقے سے بڑھے؟ دیکھیں جی, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے اور انڈیویجولی کچھ بھی نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ جی اسٹوڈنٹس کو صرف کرنا ہے یا صرف ٹیچرس کو کرنا ہے. جب تک بوتھ سائڈ سے ایفرٹ نہیں ہوگی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور جہاں تک ایفرٹ کی بات ہے, خاص طور پہ ٹیچر کا, ظاہر ہے یہی میں آپ سے شروع میں ہم نے بات یہیں سے سٹارٹ کی تھی کہ ایز اے استاد مجھے ڈیل کرنا ہے اسٹوڈنٹس کو پروفیشنلز کی بجائے. پروفیشنلزم بہت اچھی چیز ہے جو کہ ہمیں پھر کموڈیٹیز کی طرف بھی لے جاتا ہے اور جو ہمیں صرف سٹک کر دیتا ہے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے. تو خاص طور پہ اس کے کئی سلوشنز ہو سکتے ہیں کہ جب آپ اس قسم کی آپ کو سچویشن ہو تو آپ خاص طور پہ, ایک تو آپ کی روٹین کی اسٹڈی ہے جو آپ فارمل وے میں کر رہے ہیں, آپ آئے, آپ نے لیکچر ڈیلیورڈ کیا, آپ نے اسٹوڈنٹس کا کچھ کا رسپانس لیا اور آپ کا ٹائم ختم ہو گیا اور آپ چلے گئے. دوسرا, ایکسٹرا جو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑی ضروری ہیں کریٹیو ورک کے لیے. ورک شاپس ہیں, سیمینارز ہیں, کانفرنسز ہیں, وزٹس ہیں, ٹورز ہیں, آپ مختلف لوگوں کو بلائیں, اسپیکرز کو بلائیں جو آ کے بچوں کو گائیڈ کریں. موٹیویشن, انسپائریشن بڑا مین ٹول ہے جو کہ ٹیچر ہی کریٹ کر سکتا ہے. ٹیچر جو ہے وہ آئیڈیل ہے, وہ ماڈل ہوتا ہے, رول ماڈل ہے کسی بھی معاشرے کا, کسی بھی یوتھ کا. تو ہمیں اپنا جو خاص طور پہ ٹیچرز کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اپنا جو کریکٹر ہے وہ اس قسم کا بلڈ کرنا ہے یا کوشش کرنی ہے کہ جن کے لیے ہم رول ماڈل ہیں ان کو ہم پراپر ایک راستہ دے سکیں. اور باقی کریٹیو ورک ڈیفینیٹلی ضروری ہے. آپ نے کسی بھی فیلڈ میں, اب ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ جی آپ کی فیلڈ کیا ہے, تو کریٹیو ورک ڈیفینیٹلی ضروری ہے. اور اس کے لیے جو مختلف اقدامات ہیں, ورک شاپ, سیمینارز, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, اسپورٹس ہے, گیمنگ ہے, اور خاص طور پہ گیمنگ آج کل انفارچونیٹلی وہ جو ورچوئل گیمنگ نے بیڑا گرک کیا ہوا ہے اس سے ہمیں اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. پھر موٹیویشن اور انسپائریشن, یہ مین کاز ہے یا مین سورس آف انسپائریشن یا جو آپ کی کریٹیوٹی ہے اس کو بڑھانے کا ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک استاد بہترین انسپائریشن ٹول ہوتا ہے, تو سر لیکن آج کل کے دور میں استاد سے زیادہ جو انسپائریشن ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے وہ ہے اسکوپ. ہر ایک بچے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ اس فیلڈ میں جائیں, اس میں اسکوپ ہے, اس میں اسکوپ نہیں ہے. حتیٰ کہ اب یہ نوبت آ گئی کہ اسٹوڈنٹ میٹرک سے پوچھنا شروع ہو جاتا ہے کہ آگے کس میں جانا ہے اور کس میں اسکوپ نہیں ہے. سر آپ اس اسکوپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اسکوپ کو ہمیں کہاں پر دیکھنا چاہیے اور کہاں پر فٹ کرنا چاہیے اور کہاں پر اس سے اجتناب کرنا چاہیے؟ اچھا کفایت صاحب, میں نا تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا. وہ جو آپ نے اسکوپ کے حوالے سے بات کی کہ میٹرک سے بچے جو ہے وہ پوچھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ بچے پوچھیں, بچے پلان کریں, بچے اپنا آبجیکٹیو سیٹ کریں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ جی کون سی فیلڈ میں کیا کرنا ہے. وہ اگر کسی فیلڈ کو جوائن کرتے ہیں تو اس کا حاصل وصول کیا ہوگا, تو وہ ضروری ہے. بلکہ اچھی بات ہے کہ یہ چیزیں آ رہی چاہییں. باقی رہا کہ جی وہ خاص طور پہ آپ نے بات کی کہ یہ جو
مطلب کسی چیز کا اسکوپ کیا ہے تو اس کو دیکھ کے وہ انسپائریشن ہے. دیکھیں وہ انسپائریشن بھی جو خاص طور پہ جو کریٹ کرنی ہے, جو بھی بچہ آپ نے میٹرک کے حوالے سے بات کی, انٹر کے حوالے سے, بیچلرس کے حوالے سے, تو اس کو گائیڈ کرنے کے لیے کوئی ایسی پرسنالٹی چاہیے جو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو گائیڈ کر کے اس فیلڈ میں لے جائے, اس کو سپورٹ کرے. تو وہ ٹیچر سے بہتر نہیں ہو سکتا, ایک بات. دوسری بات ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیچر ہو, وہ آپ کے فادر ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے برادر ہو سکتے ہیں, وہ آپ کی کمیونٹی میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن جس نے بھی آپ کو کوئی لفظ سکھایا ہے, پڑھایا ہے, آپ کو گائیڈ کیا, تو وہ آپ کے ایز وہ فارمل ٹیچر نہ صحیح لیکن انفارمل ٹیچر ہے. تو اس حوالے سے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسپائریشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. پھر اسکوپ میٹر کرتا ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ جو میٹر کرتا ہے وہ آپ کا انٹرسٹ میٹر کرتا ہے. ایک چیز میں اسکوپ ہے لیکن آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے. بچے وہ جو ہے فائن آرٹس میں جانا چاہتے ہیں, وہ آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں, وہ فن پارے بنانا چاہتے ہیں, اور ہم ان کو ڈاکٹر بنا کے اور ان کے ہاتھ میں اوزار پکڑا کے ہم آپریشن کروانا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے. اب وقت بدل گیا, یہی میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ اسٹوڈنٹس کو, خاص طور پہ بچوں کو, ہمیں فل ایج دینا چاہیے اور ان کو سپورٹ اور کوآپریٹ کرنی چاہیے اور ان کا رائے کا احترام کرنا چاہیے, چاہے وہ ہماری گرلز ہیں چاہے وہ ہمارے بوائز ہیں. کیونکہ یہ جو جو نیو جنریشن کی ہم بات کرتے ہیں اور جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانس جنریشن کی ہم بات کرتے ہیں, تو ہر آنے والے وقت کے ساتھ ہمارے بچے ایڈوانس ہیں. لہٰذا ہمیں ان کی رائے کے مطابق چیزوں میں بہتری لانے کے لیے ان کی رائے کا آپ کہیں کہ احترام کرنا چاہیے اور ان کی خواہش اور انٹرسٹ کے مطابق چیزوں کا سلیکشن کرنا چاہیے. تو پھر اسکوپ آٹومیٹک بنتا ہے. جب تک اچھا ایک چیز اور, ہم اسکوپ کی بات کرتے ہیں, لیکن اگر ہم میں ایکسپرٹیز نہیں ہے کسی چیز کی, ہمیں کوئی چیز آتی نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ جی اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہے تو یو شوڈ بی اے ماسٹر ان دیٹ فیلڈ نا. سو اگر آپ کو آتا نہیں ہے تو پھر وہ اسکوپ کسی کام کا نہیں ہے. شاید آپ کی انٹری ہو جائے آپ کے پیرنٹس کی وجہ سے یا کسی دوسرے سورسز کی وجہ سے یا آپ کی اچھی لک کی وجہ سے, لیکن آپ جب وہاں پہ جائیں گے تو آپ پرفارم نہیں کر سکیں گے. پھر کنفیوژن بھی ہوگی, فرسٹریشن بھی ہوگی, آپ افسوس بھی کریں گے کہ یار میں کدھر پھنس گیا ہوں. پھر آپ اپنے آپ کو کوسیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ جو آپ کی اسکوپ کی بات ہے آپ شروع سے بالکل آپ کویشچن کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیلڈ کلیئر کریں, پلان کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میجر چیز ہے وہ یہ ہے کہ پرفیکشن ہے, اور پرفیکشن لانے کے لیے یو ہیو ٹو ڈو ہارڈ ورک. سر موجودہ جو ہمارا دور چل رہا ہے اس میں حکومت نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے کہ یکساں نصاب والا. یہ بہت سارے لوگ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اس کو ناپسند بھی کر رہے ہیں. سر یہ ایک اچھا قدم ہے, لیکن یہ سر ایک اپر لیول پر ہے, یہ گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن سر گراؤنڈ ریئلٹیز پر رہتے ہوئے وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جو ہمیں نظام تعلیم میں نافذ کرنا ہوں گی کہ جس کی وجہ سے طلباء اپنے ایک مخصوص اور بہترین ٹریک پر چل سکیں؟ دیکھیں نصاب کے حوالے سے جس طرح آپ نے کہا کہ بڑا اچھا اقدام ہے, تو یہ تو بہت ضروری ہے. اس کا یکساں نصاب بہت ضروری ہے, مطلب اس کو رائج کرنا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم مخصوص مقابلے کے امتحان کی بات کرتے ہیں تو اس میں جب بھی کمپٹیشن کے لیے مختلف لوگ مختلف بیک گراؤنڈ سے جاتے ہیں. ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے جاتا ہے بچہ جو بالکل رورل سائڈ سے, ریموٹ ایریاز سے, جس کے پاس فیسلٹیز نہیں تھیں, اور دوسرا کیمبرج سے یا بیکن ہاؤس سے, یا مطلب مختلف ایسے اسکولز یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے پڑھا ہوا ہے جہاں پہ فیسلٹیز کا انبار ہے. تو وہ کمپٹیشن نہیں رہتا, ایسا کمپٹیشن نہیں رہتا, ون سائیڈڈ ہے, آلریڈی ون سائیڈڈ ہے. تو اس میں تو اپرچونیٹیز جو ہیں اس کے باوجود بھی جو ایکسٹرا ایفرٹ کر کے بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ایریاز سے یا ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے بھی اوپر آتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جی کون سے ایسے اقدامات ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پہ اس براڈر پرسپیکٹیو سے ہٹ کے. تو وہ ڈیفینیٹلی اپرچونیٹیز ہیں, فیسلٹیز ہیں. آپ فیسیلیٹیٹ کریں. میں دیہاتوں میں اکثر, کیونکہ میرا تعلق بھی ایک دیہات سے ہے, تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ پراپر جو ٹیچرز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں, انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے, پانی اویلیبل نہیں ہے, پراپر ٹوائلٹس اویلیبل نہیں ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں. اچھا, ہر سال ہم بجٹ اناؤنس کرتے ہیں, تو ہم ان کے لیے کیا رکھتے ہیں, اس میں بجٹ کا کتنا شیئر ہم رکھتے ہیں, وہ ہمیں بہتر اندازہ ہے کہ ہم کتنا. تو وہ جو انفراسٹرکچر ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے بلڈنگز کی صورت میں, ہم اس میں پراپر سٹاف لے کے آ کے دیگر فیسلٹیز دے کر اس کے بعد پھر ہم کہیں کمپٹیشن میں آ کے نصاب کی بات کریں تو میرا خیال ہے زیادہ سوٹیبل ہوگا. ہمیں اپنا انیشل انفراسٹرکچر کو پراپر یوٹیلائز کرنا اور وہاں پہ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے, لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور میکسیمم, اور خاص طور پہ دنیا میں جو آپ کی پرائمری اسکول ایجوکیشن ہے یا میٹرک اسکول ایجوکیشن ہے, وہاں پہ
ڈاکٹریٹ لیول کے لوگ لانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور یہاں پہ انفارچونیٹلی سسٹم ذرا ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جی جس نے بی اے کر لیا ہے بس اس کو وہ پی ٹی سی کرے یا وہ ایجوکیشن کا کوئی ایک ڈپلومہ کرے, بی ایڈ وغیرہ, اور وہ اس کو اسکول میں آپ لے آتے ہیں, اور وہ بھی اس کو بھی پراپر جب آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے, پراپر اس کو پے نہیں مل رہی, پراپر اس کو فیسیلیٹیز نہیں ہیں, اس کا گھر لاہور میں ہے, آپ نے اس کو کہیں اس کے سٹی میں ہے, آپ نے اس کو کہیں رورل سائڈ پہ, تو یہ چھوٹی چھوٹی اب وہ اسی ٹینشن میں ہی رہتا ہے, آنے جانے کی ٹینشن میں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ ایجوکیشن منسٹری کو. اس کے بعد وہ جو سلیبس اور نصاب کی ہم بات کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ بہت ضروری ہے. وہ مدرسہ ہو ہمارا, وہ پبلک سیکٹر کا ہو اسکول یا پرائیویٹ سیکٹر کا, وہ ایک جیسا ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر ہم کمپٹیشن کی بات کر سکتے ہیں. ادروائز دیر از نو کمپٹیشن بٹوین ڈفرینٹ آپ کہیں کہ جی سیگمنٹس آف سوسائٹی. سر آپ نے مختلف چیزوں پر ابھی روشنی ڈالی, اساتذہ کے حوالے سے اور طلباء کے حوالے سے. جیسے کہ اساتذہ کو یا بی اے یا بی ایڈ کے بعد ریفر کیا جاتا ہے یا ان کو مختلف دور جگہوں پر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر فرائض انجام دیں. لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ آیا کہ جو ابھی نیا نصاب آیا اور موجودہ دور کی جو ڈیمانڈ ہے, وہ جو ہمارے پرانے سسٹم کے اساتذہ ہیں, پرائمری ہائی یا مڈل اسکول کی میں بات کر رہا ہوں, آیا کہ سر وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس موجودہ نظام میں اس ماڈرن ایج میں وہ اس چیز کو اور بہتر طریقے سے لے کر چل سکیں کہ طلباء. دیکھیں فائز, یہ بڑا ٹیکنیکل کویشچن آپ نے کیا ہے, اور خاص طور پہ ان ٹیچرز کے لیے جو میرے بزرگ بھی ہیں شاید, اور مطلب ہم سب کے ہم پڑھے ہیں ان سے, تو ڈیفینیٹلی وقت کے تقاضوں کے مطابق چیزوں کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے آپ کو ایگزامپل آلریڈی میں نے بٹوین دا لائن آپ کو کہا کہ یہاں پہ انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو بی اے کے بعد یا ایسی سچویشن میں آپ وہاں پہ بی ایڈ والوں کو لے آتے ہیں, تو یہی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ آپ ایسی فیکلٹی وہاں پہ, ایسے ٹیچرز وہاں پہ تعینات کریں. فرسٹ آف آل تو اپنا انفراسٹرکچر بلڈ کریں نا, اس کے بعد آپ فیکلٹی یا اسٹاف جو ہے وہ وہاں پہ ماڈرن ایج کے مطابق وہاں پہ لائیں. اور بالکل وہ ہمیں جو ہمارے پرانے اساتذہ ہیں جو شاید پرانے دور کے تقاضوں کے مطابق صحیح ہمیں وہ گائیڈ کرتے تھے, ان کو بھی ہم یکسر اگنور نہیں کر سکتے. تو ان کی جو خدمات ہیں ان کی کیپیبلٹیز کے مطابق لی جا سکتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نیا اسٹاف ہمیں ہائر کرنا ہے جو ہمارے موجودہ وقت کے تقاضوں کے مطابق ہمیں فیسیلیٹیٹ کر سکے. تو اس کا یہی سلوشن ہے. باقی یہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ظاہر ہے ان کو سائڈ پہ کر دیں اور کوئی ایسی نئی بھرتی کریں, تو یہ ایسا تو میرا خیال ہے کہ ناانصافی ہے. بالکل ظاہر ہے ہمیں ان سے استفادہ کرنا ہے, ہمارے موسم, ہاں ان سے استفادہ کرنا ہے, تو ان کی بیسیکلی ایکسپرٹیز کے مطابق ہم ان سے فائدہ لے سکتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق آپ ینگ جنریشن کو بالکل موقع دیں تاکہ وہ ہمارے بچوں کو پراپر طریقے سے موجودہ دور کے مطابق گائیڈ کر سکیں. چلیں سر, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر, بہت شکریہ.